السلام علیکم. ہنی بٹ فنی میں ویلکم کرتے ہیں. تو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں مزے مزے کے جوکس، مزے مزے کے لطیفے، تاکہ آپ کے فیسز پہ بہت پیاری سی اسمائل آ جائے. کیونکہ ہم نے سوچا کہ ہسٹری بہت بہت خشک مضمون ہے اور اسے سن کے آپ تھوڑا بور ہو جائیں گے. تو آپ کی بوریت کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے بہت مزے مزے کے جوکس لے کر آئے ہیں. جی جناب، ڈیوڈ نے تم سے شادی کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ ایک لڑکی نے اپنی سہیلی سے پوچھا. کیا تم نے اسے اپنی امیر ترین بیوہ خالہ کے بارے میں نہیں بتایا؟ بتایا تھا، سہیلی نے افسردگی سے جواب دیا. بتانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، بہت فرق پڑا. اب وہ میرا خالو بن گیا ہے. جی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. خیر، اس کے بعد ایک گلوکار کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، پچھلے مہینے تم نے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ پہ تحفے میں جو طبلہ لا کر دیا تھا، میرا خیال ہے کہ پڑوسیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. تمہیں اس بات کا اندازہ کیسے ہوا؟ گلوکار نے راگ الاپتے ہوئے رک کے پوچھا. کل میں نے سنا ہے کہ ہمارے پڑوسی ننھے سے کہہ رہے تھے، بیٹا یہ لو چاقو اور دیکھنے کی کوشش تو کرو کہ طبلے کے اندر کیا ہے. بیوی نے جواب دیا. جی جناب، جب کوئی شور و غل کرتا ہے اور طبلے بجاتا ہے بے ڈھنگے انداز میں، یا واش روم میں نہاتے ہوئے گاتا ہے بے ہنگم آواز میں، تو پڑوسی کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. خیر، ایک وزیر پاگل خانے کا دورہ کر رہا تھا. اس دوران اس نے اپنے گھر ٹیلی فون ملانے کے لیے آپریٹر کو کئی بار کہا، مگر آپریٹر ہر بار کہتا نمبر مصروف ہے. آخر وزیر نے جھنجھلا کے آپریٹر سے کہا، تمہیں معلوم ہے میں کون بول رہا ہوں؟ جی نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں. آپریٹر نے اطمینان سے جواب دیا. جی جناب، ایسا بھی ہوتا ہے. خیر، شاعر نے اپنی نظم ایک معروف رسالے کے ایڈیٹر کو بھیجی. نظم کا عنوان تھا میں کیوں زندہ ہوں. چند روز بعد وہ نظم واپس آ گئی. مدیر نے نظم کے عنوان کے آگے لکھا تھا، اس لیے کہ یہ نظم آپ نے ڈاک سے بھیجی ہے. جی جناب، آپ کو سمجھ آئی اس کی؟ جی مجھے بھی آئی، لیکن تھوڑی دیر بعد. خیر، ہالی ووڈ کے مشہور مزاحیہ اداکار بوب ہوپ نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا، میں پہلی بار اسٹیج ڈرامے میں حصہ لے رہا تھا. جب میری باری آئی تو میں نے ہدایت کار سے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس وقت میں جا کر سارا کام خراب کر دوں گا. ڈرامے کے اختتام کے بعد ہدایت کار نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، تم اپنی بات کے بڑے پکے ہو، جو کہا تھا وہی کیا. جی جناب، ایسا ہی ہوتا ہے، اور اکثر ایکٹرز آنے کے بعد یہی کام کرتے ہیں. شروع میں وہ خرابیاں کرتے ہیں، خراب ایکٹنگ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا. بیوی نے شوہر پہ بگڑتے ہوئے کہا، تم سے تو بہتر تھا میں کسی گدھے سے شادی کر لیتی. یہ ناممکن تھا، شوہر نے پرسکون لہجے میں کہا. حقیقی رشتہ داروں میں شادی کرنا ممنوع ہے. جی جناب، شوہر نے بات بھی کر دی اور بیوی کو شاید سمجھ اس ٹائم آئی ہوگی جب لڑائی ختم ہو کے ان کی صلح ہو گئی ہوگی. رائٹ. باؤلر ایک میچ میں سخت ناکام رہا، جس کی وجہ سے ساری ٹیم ہار گئی. اس نے پورے ہفتے اس نے چھٹی کی اور اگلے میچ میں کھیلنے آیا تو کپتان سے پوچھا، کچھ فرق محسوس ہو کیا آپ نے؟ ہاں، تم نے اپنے سر کے بال کم کروا لیے ہیں.
کپتان نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا خیر، ایک امریکی عورت سے اس کی سہیلی نے پوچھا، یہ بتاؤ تمہاری اپنے دوسرے شوہر سے پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ عورت نے جواب دیا، بڑا رومانوی منظر تھا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ سڑک کراس کر رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی تیزی سے آئی اور میرے شوہر کو رونتی ہوئی گزر گئی۔ وہ کار میرے شوہر کی تھی۔ بس وہی لمحہ ہماری دوستی اور محبت کا آغاز بن گیا۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے امریکہ میں۔ اور گھر گھر جا کے اشیاء بیچنے والے ایک سیلز مین کی ملاقات۔ جی جناب، گھر گھر جا کے اشیاء بیچنے والے ایک سیلز مین کی ملاقات ایک نارمل سیلز مین سے ہوئی۔ پوچھا، کام کیسا چل رہا ہے؟ نارمل سیلز مین یہ سوال سن کے پھٹ پڑا، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نہیں بھئی، یہ کام اپنے بس کا نہیں، جہاں جاتا ہوں لوگ بے عزتی کرتے ہیں۔ بوڑھا سیلز مین زیر لب مسکرایا، بڑی عجیب بات ہے، مجھے اس پیشے میں 40 برس ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے میرے سامنے دھڑام سے دروازے بند کیے۔ جو چیزیں بیچنے کے لیے نکلتا تھا انہیں سڑک پہ پھینکا گیا۔ مجھے اس طرح ٹھوکریں ماری گئی کہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آیا۔ بعض لوگوں نے میری خوب پٹائی کی، لیکن بےعزتی کسی نے آج تک میری بےعزتی نہیں کی۔ جی جناب، جہاں عزت ہی نہ ہو وہاں پہ بےعزتی کا کنسیپٹ جو ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ اور بےعزتی تب ہوتی ہے جب انسان محسوس کرتا ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا جو چینل ہے، ہمارا جو پروگرام ہے، ہماری جو کاوش ہے، اس کو دیکھتے رہیے، اور مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔